السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت میں عظمت، اور میں ہوں آپ کا ڈاکٹر محمد عمران اللہ۔ ہمارا سلسلہ وٹامنز کے متعلق چل رہا ہے، اور ہم نے اے بی سی ڈی وٹامنز کی حکمت کی باتیں آپ کو بتائیں۔ اسی سلسلے میں آج کا وٹامن کے ہے، جو نہایتی اہمیت کا حامل ہے، بالخصوص عورتوں کے لیے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کرا تھا کہ کچھ وٹامن عورتوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے، یہ وٹامن بھی عورتوں کے لیے کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ وٹامن اصل میں خون کو جمانے کے کام آتا ہے۔ اگر اس وٹامن کی کمی ہو جائے تو ہمارے جسم کے مخرج جگہوں سے خون بہنا شروع ہو جائے، اکثر و بیشتر نکسیر بھی پھوٹ جاتی ہے، مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ بعض عورتیں حیض سے فارغ ہونے کے بعد، نہا دھونے کے بعد پھر دوبارہ ان کو حیض شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہماری بہن جمیلہ۔ جمیلہ تم اتنی فکر مند کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ ارے کیا بتاؤں، ابھی پرسوں ہی میں نہائی تھی، پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ ارے میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہی تھی، یہ کسی نے جادو وادو کر رکھا ہے۔ میری خالہ زاد بہن نہیں تھی روبی، اس کو بھی یہی مرض تھا۔ پھر وہ ایک مولوی صاحب کے پاس گئی، انہوں نے ایک بکرا ذبح کروایا، جب سے وہ صحیح ہو گئی۔ ہاں بھائی تم بھی صحیح کہہ رہی ہو، مجھے تو پہلے ہی شک تھا، وہ کمبخت ڈائن میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے میرا گھر آباد نہ ہو۔ اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ارے ٹھہریں جمیلہ بہن، ٹھہریں، پہلے اپنی وٹامن کے کا ٹیسٹ کروا لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے وٹامن کے کی کمی ہو گئی ہے اور آپ خواہ بیچاری کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، ڈائن اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ ایسا نہ کریں، وٹامن کے کا استعمال کریں، وٹامن کے کھائیں، اور پھر دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے۔ لیکن وٹامن کے کھانے سے یہ آپ کے حمل میں بھی فائدہ مند ہے۔ وٹامن کے کا استعمال سے انشاءاللہ تعالی حمل بھی ٹھہرتا ہے۔ لیکن اس شخص کی طرح نہیں کہیے گا جو 1 سال تک عبادت کرتا رہا اور صرف یہی دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ 1 سال کے بعد اس نے محسوس کیا کہ میں تو دنیا میں لگا ہوا ہوں، دنیا کے ساتھ میرے معاملات بھی چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ تو وہ ویرانے میں چلے گیا اور دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، اور گڑ گڑا سے صرف یہ دعا مانگتا، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کر لی، اور میں تجھے نیک لڑکے کی بشارت بھی دیتا ہوں۔ اب جا اس ویران سے واپس اپنے گھر چلے جا، لیکن ٹھہر، وہاں پہ جانے کے بعد تو شادی ضرور کریو۔ تو میرا بھی یہی ہے کہ وٹامن کے کھانے کے بعد یہ نہیں کہ آپ کہنا شروع کر دیں حمل ہے کہ ٹھہرتا نہیں،
اس کے لیے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو وہ وٹامن ہمارے پاس دو طریقوں سے حاصل ہو سکتے ہیں. اچھا، وٹامن کی بہت سارے قسمیں ہیں، لیکن اس میں دو خصوصی ہیں، K1 اور K2. K1 ہمیں سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور K2 ہمیں جانوروں سے. K1 سبزیوں سے یعنی کہ پالک وغیرہ، یعنی پتے والی سبزی، لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ پکایا نہیں جائے، پکانے سے یہ وٹامن جل جاتے ہیں. اور K2 جانوروں سے یعنی کہ دودھ سے، انڈے سے اور مچھلی سے بھی حاصل ہوتا ہے. تو یہ ہمیں پتہ چل گیا. اس کے علاوہ ہمیں وٹامن حاصل کرنے کے ہمارے پاس ہمیشہ سے 3 طریقے ہیں: روحانی، یونانی اور ہومیوپیتھی. اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد کراتا چلوں کہ حکمت کی عظمت کو آپ کو پسند بھی کرنا ہے اور آگے بھی بڑھانا ہے. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں روحانی. روحانی کے اندر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 144 144، جو آپ کے اسکرین پہ بھی آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو آپ اس کو 21 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے 21 دن تک اس کو پیتے رہیں، آپ کا انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور جیسے بھی موقع ملے اس کے علاوہ بھی آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، بلکہ زیادہ ثواب کا کام ہے. اس کے بعد آپ آتے ہیں یونانی. تو یونانی کے اندر معجون انجبار، شربت انجبار کے ساتھ صبح دوپہر شام 1 چمچ کھا لیں. اور بیغ انجبار، گل بنفشہ اور اسکن ناگوری، ان کا جوشاندہ بنا کے صبح دوپہر شام پی سکتے ہیں. ہومیوپیتھک کے اندر ہیمامیلیس، میری فلونیم، پنسٹیلا، یہ تینوں دوائیں اس کام میں آتی ہیں. اور بعض اوقات ایپیکاک بھی دی جاتی ہے. تو آپ اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا یابی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی آپ اس چینل کو پسند کرتے ہوئے آگے بھی بڑھائیں گے. میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ سے میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.